اس حوالے سے 3 نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس رات ہر طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات کی ہمیں بھرپور عبادت کرنی چاہیے، اور اس کا حوالہ دیا جاتا ہے سورہ دخان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے لیلہ مبارکہ میں۔ اب یہ لیلہ مبارکہ سے مراد یہ شب جو ہے وہ برات لی جاتی ہے، نصف شعبان کی رات مراد لی جاتی ہے، کہ اس سے مراد جو ہے وہ نصف شعبان ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ الدخان کی اگلی آیت ہے کہ اس میں ہر طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں ہر طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہ جتنی بھی احادیث جن کی بنیاد پر یہ بات کی جاتی ہے وہ کوئی بھی ایک صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم کا یہ اصول اور ضابطہ ہے، اگر کسی ایک آیت کی تشریح اور تفسیر دیکھنی ہو تو قرآن کریم کی مطلب سب سے پہلے قرآن اپنی مختصر حصے کی وضاحت کرتا ہے دوسرے حصوں سے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کی وضاحت موجود ہے سورہ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور اس کی دوسری دلیل کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، لہذا وہ جو قرآن کریم سورہ دخان کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، یہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ ایک بھی صحت کو پہنچنے والی حدیث ایسی نہیں ہے جو کہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ رات ہے، شب برات اس سے مراد ہے، اور یہ جو ہے وہ نصف شعبان کی رات ہے۔ ایک تو یہ موقف ہے، اس میں جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات خصوصی عبادات کی جاتی، خصوصی نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی بنیاد میں آپ کے سامنے دلائل رکھوں گا، باقی فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ ان تمام دلائل کی بنیاد ضعیف حدیثوں پر ہے، کمزور حدیثوں پر ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس رات کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ غلط ہے، چونکہ یہ ضعیف احادیث کی بنیاد پر ہے یہ ساری دلالتیں، لہٰذا ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یعنی یہ 2 انتہائیں سمجھ لیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ اس رات ہی تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں، لہٰذا اس رات ساری رات جا کے عبادت کرنی چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ دوسری رات اور اس میں دوسری انتہا یہ ہے کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک تیسرا نقطہ نظر، تیسری رائے جو کہ آپ کہہ لیں کہ معتدل ہے، وہ یہ ہے، ایک صحیح حدیث بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح جھانکتے ہیں زمین کی طرف اور اس طرح اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو معاف کر دیتے ہیں جو اسے مغفرت مانگتا ہے، سوائے مشرک کے اور شاہن کے۔ شاہن کہتے ہیں کینہ پرور، کینہ پرور، کینہ دل میں رکھنے والا، ان 2 کے علاوہ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، یہ ایک صحیح حدیث ہے، اس کے مقابلے میں جتنی ساری احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ لہذا ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس رات کی اہمیت ہے، لیکن وہ اہمیت نہیں ہے جو کہ ہم نے سمجھ رکھی ہے کہ اس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس نیت سے ہم ساری کی ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 دفعہ آئی۔ کتنی دفعہ؟ 23 دفعہ۔ تو اس سے بہتر منانے کا طریقہ کوئی ہمارے سامنے آ سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں اس طریقے سے اگر منائی ہو اور کہاں سے یہ ثابت ہو جائے تو ضرور منائیے گا، ضرور کیجیے گا۔ جو تصورات، جو نظریات رکھ کے ہم اس رات کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس طرح جو ہے وہ ضرور کہ آپ نے ایک دفعہ بھی ایسے مسجد میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس طرح جمع کر کے یا مجالس کا انعقاد کر کے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، کبھی بھی ایسا نہیں کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال یہ یعنی 23 دفعہ یہ رات آئی، آپ نے ایسے نہیں گزاری ہے۔ اصحابہ کرام کی زندگی سے بھی ایک بھی مثال نہیں ملتی۔ تو کیا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین زیادہ سمجھ آ گیا ہے، یا اصحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے دین زیادہ سمجھ آ گیا ہے، یا وہ باتیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھی، نعوذ باللہ ہمارے علم میں آ گئی ہیں تو ہم نے وہ کرنا شروع کر دی؟
اس رات میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اتنے نفل ادا کریں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ یہ سراسر بے بنیاد ہیں، موضوع حدیثیں ہیں۔ کسی بھی مخصوص عبادت کا تذکرہ حدیثوں میں نہیں ملتا ہے، کوئی بھی مخصوص عبادت کا تذکرہ احادیث میں نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو عبادت جس طرح اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، باقی راتوں میں بھی آ کے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کو مغفرت مانگنے والا، ہے کو بخشے طلب کرنے والا، آئے میرے پاس، تو لہٰذا اس میں بھی اعلان ہوتا ہے، اس میں بھی جا کے ہم اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری طرف جو ہے وہ یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو لہٰذا اگر کرنی ہی ہے تو اس حد تک کی جا سکتی ہے، آپ انفرادی طور پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے تہجد کا اہتمام کر لیں یا جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ مخصوص قسم کی عبادت صلاۃ التسبیح ہم نے لازمی پڑھنی ہے، یہ مخصوص نوافل کا اہتمام کرنا ہے، یہ مخصوص دعائیں ہم نے لازمی پڑھنی ہے، ایسا میرے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ موضوع احادیث کی بنیاد پہ ہے اور کچھ ضعیف احادیث کی بنیاد پہ ہے جن کی سند ثابت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس رات اور بھی جو ہے وہ کچھ کام کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں جو ہے وہ حلوہ پکایا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ چراغاں کیا جاتا ہے مسجدوں کے اوپر، اور پھر قبرستان کی طرف جایا جاتا ہے۔ قبرستان میں جانا منع نہیں ہے، قبرستان میں کسی بھی وقت جایا جا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں میں جایا کرو، اس سے موت یاد آتی ہے۔ قبروں میں جانا چاہیے، لیکن مخصوص اس رات کو اس عقیدے اور نظریے سے جانا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ چراغاں کرتے ہوئے اس طرح جو ہے وہ قبرستان میں جانا یہ درست نہیں ہے۔ ویسے جایا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ حلوہ پکایا جاتا ہے، حلوہ پکانا منع نہیں ہے، کھایا جا سکتا ہے، وہ دن کسی بھی دن کھایا جا سکتا ہے، یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن اس دن خصوصاً اس نیت کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ پکانا اور پھر اس کو کھلانا کہ جو ہے وہ مردوں کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں، ایسا میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہماری خیالی باتیں ہیں جو ایسے سینہ بسینہ ہمارے پاس چلتی آ رہی ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نے جو کہ ساری یعنی آدھی رات اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتا، پاؤں مبارک سوج جاتے، نماز تہجد آپ پر فرض تھی، اتنی اللہ سے استغفار کرتے کہ 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہے، سخت ترین باتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس فضیلت کو نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہم نے اس طرح عبادت کرنی ہے۔ لہذا اس کے اندر اگر کوئی میرا بھائی اور دوست اس میں جو ہے وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، یہ نظریہ رکھ کے کریں گے کہ اسی رات ہی سارے امور کے فیصلہ ہوتا ہے، ایسا میرے بھائیوں نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے افلم تکونوا تعقلون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کس لیے دی ہے؟ تمیز کرنے کے لیے، اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا، جو باتیں ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، ہمارے بڑے کرتے رہے، اسی طرح ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، تو یہی دین ہے۔ ایسا نہیں ہے جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے ہاں بھی یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ یہ میرے باپ دادا، اے اللہ یہ میرے باپ دادا کرتے رہے، ان کو دیکھا دیکھی کرنا شروع ہو گیا، یہ میرے پیر صاحب نے بتایا تھا، یہ میرے جو ہے وہ مولوی صاحب نے بتایا تھا، میں نے ان کے کہنے پہ اس طرح کرنا شروع کر دیا، لہذا ان کو پکڑو، ہمیں کچھ نہ کہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنہوں نے تمہیں اس رستے پہ لگایا ہے ان کو تو اس رستے پہ لگانے کی سزا ملے گی ہی، لیکن تمہاری سزا کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، تمہاری جو ہے وہ سزا کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سورہ یاسین پڑھیے گا، قرآن کریم میں بار بار یہ کہا گیا ہے افلم تکونوا تعقلون، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس عقل نہیں تھی؟ تیرے پاس عقل کس لیے دی تھی؟ تمیز کرنے کے لیے تو یہ تھی، مکھی پہ مکھی مارنے کے لیے تھوڑی دی تھی، بھیڑ چال چلنے کے لیے تھوڑی دی تھی کہ جس طرح بڑے کر رہے ہیں آپ بھی پیچھے چل رہے ہو، چاہے گھر کا کوئی بھی فرد کر رہا ہو، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے۔ یہ بات آخری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 23 سالہ زندگی میں اس کو نہیں کیا، اس انداز سے نہیں کیا جس انداز سے ہم کر رہے ہیں۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں جو آپ کے اتنے قریب تھے، وہ اتنی چیزوں سے پیچھے کیوں رہے؟ اگر یہ اتنا ثواب کا کام تھا تو انہوں نے اس طرح کیوں نہیں کیا؟ لہذا یہ مخصوص عبادات، مخصوص نوافل، اور پھر صبح کا روزہ رکھنا، اگر یہ ایام 20 میں ہے، ایام 20 ہوتے ہیں 13، 14، 15، حدیث میں آتا ہے کہ ایام 20 کے روزے رکھا کرو، یعنی ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو، 13، 14، 15 قمری مہینے کے۔ تو اگر تو ہم باقی مہینوں میں بھی رکھتے ہیں اور یہ رکھتے رکھتے یہ 15 شعبان کا بھی روزہ بیچ میں آ گیا ہے، پھر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو ہم رکھ سکتے ہیں، یا اس کو ہم صرف نفل کے طور پہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ نیت باندھ کے رکھنا،
یہ نظریہ اور عقیدہ باندھ کے رکھنا کہ اس کا روزہ رکھنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، یہ نصف شعبان کی وجہ سے، 15 شعبان کی رات کی وجہ سے، شب برات کی وجہ سے، شب برات بھی ہمارا ہی نام ہے، شب برات بھی ہم نے خود نام بنایا ہوا ہے، شب برات۔ کسی بھی جگہ پہ شب برات کا تذکرہ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، شب برات کا تذکرہ آپ کو ملے گا ہی نہیں، یہ والا لفظ ہی نہیں ملے گا۔ شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے، شب فارسی کا لفظ ہے، تو لہذا یہ آپ کو اسلامی تعلیمات میں، صحیح اور خالص تعلیمات میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ہماری اپنی اختراعات ہیں، یہ ہماری اپنی ایجادات ہیں جو ہم نے بر صغیر میں ایک ساتھ رہتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھ لی ہیں، جس طرح اس رات کو آتش بازی کی جاتی ہے، اور جو ہے وہ چھوٹے بچے اس طرح اپنا گلی گلی میں جا کے آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں، پھول جھڑیاں جلاتے ہیں۔ اب یہ والی چیز کہاں سے آئی ہے؟ ہندوؤں سے ہم نے لی ہے۔ ہندو جو ہے وہ دیوالی مناتے ہیں، دیوالی، ان کے ساتھ ہم رہتے تھے، ان کی چیزیں ہم نے بہت ساری اڈاپٹ کر لی، بہت ساری اڈاپٹ کر لی، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ چونکہ وہ اپنے دین کے حساب سے یہ کام کر، لہذا ہمیں بھی ویسا ہی کوئی ایسی چیز دین میں ایسی نکال لینی چاہیے کہ اسی طرح ہی ہم بھی کوئی کام کریں۔ تو لہٰذا یہ تبذیر ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور جو تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے ہیں، پٹاخے ہو، پھل جھڑیاں ہو، بابا جو کچھ مرضی ہو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، اسراف و تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کا بھائی، شیطان کا دوست نہیں کہا، شیطان کا دوست بننا بھی بہت بری بات ہے، شیطان کے پاس بھی کھڑا ہونا اچھا نہیں ہے، اس کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے فضول خرچی کرنے والے کو۔ تو اگر تو شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہیں تو یہ کام بھی کر لیں، اور اسی طرح دیگر مخصوص عبادات، مخصوص نظریات جو ہم رکھتے ہیں میرے بھائیو دوستو، صحیح حدیث میں ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے، اصحاب کرام ضرور کرتے۔ میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے اور پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔